علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج اس سلسلے کا جو درس حدیث ہے اس کا آج 16واں درس ہے، اور گزشتہ اللہ جل شانہ نے ہمیں 100 حدیث پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ہمارے اس درس کے صرف اب 10 دن باقی ہیں، اور اگر ان 10 دنوں میں ہم 5 احادیث بھی روز پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو 200 احادیث ہو جائیں گی۔ ہم 10 احادیث پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو 250 احادیث ہو جائیں گی، اور یہ سلسلہ اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اگرچہ آپ لوگ میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے، مگر درس ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان کا ایک روحانی تعلق قائم ہو جاتا۔ کوئی تعلق ہے جو ٹوٹ رہا ہو، درس کے اختتام روز ملاقات ہوتی ہے اور براہ راست ہوتی ہے، لائیو ہوتی ہے، تو باوجود اس کے کہ آپ لوگوں کو میں دیکھ نہیں پاتا، لیکن میں چشم تصور سے یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھروں میں سب بڑی اسکرینوں کے اوپر لگایا ہوا ہے، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب درس ختم ہوتا ہے تو مجھے جو پیغامات آتے ہیں، اور ہماری ٹیم کو جو آتے ہیں، مجھے اس کا خلاصہ سناتے رہتے ہیں، بعض پیغامات بھیجتے رہتے ہیں، تو وہ بھی ایک ہمارے درمیان ایک رشتے کو قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور ایسے مواقع عطا فرمائے کہ یہ ہمارا علمی، دینی، روحانی اور ایک قلبی رشتہ جو ہے، یہ اللہ جل شانہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، اور ہمیں ایک دوسرے کی دعاؤں میں اللہ جل شانہ ہمیشہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ایک دوسرے کی دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو رمضان المبارک کے سلسلے ہیں، اس میں انشاءاللہ ایک تفسیر کا نظام، رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ اس میں کچھ تفسیر کی چیزیں چلیں گی انشاءاللہ۔ سیرت پر جیسے میں نے عرض کیا تھا تو وہ الحمدللہ لوگ بڑی پرجوش دعوتیں اس کی دے رہے ہیں، اور اوروں کو تیار کر رہے ہیں، اور مجھے اس کے بارے میں بتاتے بھی رہتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے ہدف پر کیا ہوا ہے کہ میں 20 بچوں کو داخل کرواؤں گا، 25 کو، 30 کو، 35 کو۔ تو الحمدللہ اس سلسلے میں میرا خیال ہے، مجھے شاید بالکل ہی ایگزیکٹ فگر اس وقت یاد نہ ہو، لیکن کوئی 16 سے لے کر 18,000 تک الحمدللہ بچے جو ہیں وہ اس وقت داخل ہو چکے ہیں۔ اور ہم نے ذہن میں رکھا تھا کہ چونکہ ہم جس سافٹ ویئر پر کلاس لینے جا رہے ہیں وہاں پر 1 لاکھ بچوں کی گنجائش ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ 1 لاکھ بچوں کو پوری دنیا سے اس میں داخلہ دیا جائے گا۔ اچھا، عمر ہم نے ایک حد رکھی ہے، اگر اس سے بڑی عمر کے بچے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ باہر لیکن اس میں گفتگو بچوں کی اس عمر کو سامنے رکھ کے کی جائے گی جس عمر کے بچوں کو داخلہ دیا جا رہا ہے۔ تو لیکن بڑوں کے لیے اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ بچوں سے گفتگو کو سیکھ لیں گے، اور پھر اپنے طور پر جب اپنے بچوں کو خود یہ گھر میں پڑھانا چاہیں، محلے کے بچوں کو پڑھانا چاہیں، یا رشتہ داروں کو، یا بھانجوں بھتیجوں کو، تو اس کا طریقہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ آج کے سبق کی پہلی حدیث ہے، اور یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ حدیث نمبر ہے 1599 عن النعمان بن بشیر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك
أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواہ مسلم. نعمان ابن بشیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ میں ان کی عمر 8 سال تھی، 8 برس کے تھے. 8 برس کے بچے نے یہ حدیث سنی اور یاد رکھی، اور پھر جب وہ اس کو روایت کرتے تھے تو ایک تاکید کے طور پر یہ کہتے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وَأَهْوَ النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں تک لے جا کر کہتے تھے کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا، ان کانوں سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے. اس لیے جو بچے میری بات سن رہے ہیں، بچوں اس بات سے آپ دیکھو کہ یہ حدیث ہم تک، اس امت تک ایک 8 سال کے بچے کی روایت سے پہنچی ہے. اور جب وہ بڑے ہو گئے، جب ظاہر بات ساری عمر اس کو روایت کرتے رہے، تو اتنی توجہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی کہ اتنے اعتماد کے ساتھ اور اتنی ذمہ داری کے ساتھ اور اتنے یقین کے ساتھ وہ اپنے دونوں کو اپنے کانوں تک لے جا کر کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک بات اور یہ مبارک ارشاد اپنے ان کانوں سے سنا ہے، ان کانوں سے سنا ہے. اور وہ کیا ارشاد ہے وہ سن لیں. ان الحلال بین والحرام بین، ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال بھی واضح ہے، بین کا مطلب ہوتا ہے واضح ہے، کوئی اس میں کوئی خفا نہیں ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، کچھ پوشیدہ نہیں ہے. اور حرام بھی واضح ہے، یعنی ہر ایک کو حلال و حرام کی موٹی موٹی باتوں کا تو علم بھی ہر ایک کو ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں. مشتبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حلت اور حرمت کا فیصلہ ہر ایک کے لیے کرنا فی الفور اور جلدی آسان نہیں ہوتا. اس میں تھوڑا غور و خوض کرنا پڑتا ہے، اس میں ذرا اس کے لیے علم ذرا زیادہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی اجتہادی ملکہ چاہیے ہوتا ہے. لا يعلم کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت پھر ان کو نہیں جان پاتی. تو نہیں جان پاتی، اہل علم اور حضرات مجتہدین اور فقہاء جانتے ہیں. فمن اتقى الشبہات، جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچے گا، استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس سے اس کا دین اور اس کی آبرو محفوظ رہے گی. اس کا دین بھی محفوظ رہے گا، اس کی آبرو بھی محفوظ رہے گی. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو مشتبہ چیزوں میں احتیاط نہ کرنے والا بالآخر حرام پر بھی جری ہو جائے گا اور حرام کی طرف بھی یہ چلا جائے گا. اور اس کی پھر مثال کتنی زبردست دی کہ کراعی یرعى حول الحما، حما کہتے ہیں اس چراگاہ کو جو کسی نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی ہو، کسی کا مخصوص کھیت ہو جس میں کسی کو اجازت جانور چرانے کی. تو کہا کہ جیسے رائی کہتے ہیں گلابان کو، چرواہے کو، جیسے کہ چرواہا یرعى حول الحما، جو کہ اس مخصوص چراگاہ جس میں پابندی ہے اندر جانے پر، کسی کی ذاتی ہے، ملکیت ہے، جو اس کے گرد چرا رہا ہے، قریب قریب چرا، حولا قریب، الحما اسے قریب قریب چرا رہا ہے. یوشک ان یرتع فیہ، تو اس بات کا بالکل امکان ہے اور کہ اس کے جانور اس کے اندر چلے جائیں گے، تو وہ بچا نہیں پائے گا، اس کے جانور اندر چلے جائیں گے. اور کیا کہا کہ الا وان لکل ملک حما، اللہ کہتے ہیں آگاہ رہو، ہر بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہوتی ہے.
ہر بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہوتی ہے. الا وان حم اللہ محارمہ، اللہ بھی بادشاہ، یعنی حما کے مطلب وہی مخصوص جو بادشاہ، اصل میں حما اس کو کہتے ہیں کہ جو بادشاہوں نے اور بڑے نے اپنے لیے کچھ جگہ مخصوص کی ہوتی تھی کہ اس میں صرف ہمارے جانور چریں گے، عام چرواہے اپنے جانور وہاں نہیں لا سکیں گے، ہماری مخصوص چراگاہ ہے، یعنی ہمارے لیے خاص ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہر بادشاہ کی جیسے کہ دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ بادشاہوں نے اپنے جانوروں کے چرنے کے لیے مخصوص قطع اراضی خاص کیے ہوئے ہیں، ایسے ہی اللہ جل شان الا وان حم اللہ، تو ایسے اللہ تعالیٰ کے بھی ایک مخصوص جگہ ہے جہاں اللہ جل شانہ کسی کا تجاوز پسند نہیں کرتے، اور وہ محارمہ ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزیں. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں جانا ایسے ہے جیسے کسی ممنوع علاقے میں کوئی بندہ چلا جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ خوب آگاہ، اللہ کہتے ہیں خوب آگاہ رہو، خوب متوجہ ہو جاؤ. وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلحت، جب وہ صحیح ہو جائے تو صلح الجسد کلہ، تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدت، اور جب وہ خراب ہو جائے تو فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خوب یاد رکھو کہ وہ دل ہے. 3 دفعہ الا آیا اس میں، الا وان حم اللہ محارمہ، الا وان فی الجسد مضغۃ، اور الا وہی القلب. 3 دفعہ اس حدیث میں الا 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 کہہ کر متوجہ کیا گیا. الا کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب توجہ سے سنو، خوب متوجہ ہو جاؤ، اور خوب خبردار ہو جاؤ، خوب آگاہ ہو جاؤ، گویا کہ پلو سے باندھ لو اس بات کو. تو اس میں کیا کہا گیا کہ حرام واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں، اور وہ جو ان کے درمیان جو مشتبہات ہیں ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے. تو جو مشتبہات سے اپنے آپ کو بچائے گا اس کا دین اور اس کی آبرو محفوظ رہے گی. دین اس لیے رہے گا کہ حرام میں نہیں پڑے گا، اور آبرو اس لیے محفوظ رہے گی کہ جو حرام میں پڑتا ہے، حرام تک چلا جاتا ہے، تو وہ لوگوں میں بھی بدنام ہوتا ہے اور لوگ بھی اس کو برا سمجھتے ہیں. ایک اسلامی معاشرے میں حرام کے ارتکاب کرنے والے کو اچھا تو نہیں سمجھا جاتا. اب آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، حرام کا ارتکاب کرنے والے، شراب والے اور سود کرنے والے اور بدکاریاں کرنے والے، اور ان کو کون اچھا سمجھتا ہے؟ تو کہا کہ لیکن حرام تک جانے کا رستہ کہاں سے آئے گا؟ شبہات سے. تو مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھا، مشتبہ میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس سے وسوسے مراد نہیں ہے. بعض لوگوں کو حلال اور جائز چیزوں کے بارے میں وسوسے ہو جاتے ہیں، یہ کہیں حرام نہ ہو، کہیں یہ حرام نہ ہو، کہیں یہ حرام نہ ہو، یا بہت ہی وسوسوں کی دنیا ایک اپنی دنیا ہے. تو وساوس مراد نہیں ہے یہاں پر. آخری بات اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلال اور حرام اور اس کے درمیان کے جو مشتبہات ہیں اس کے ساتھ ایک چیز کو جوڑا ہے، اور وہ دل کو جوڑ دیا. اور دل کی جسم میں موجود ایک لوتھڑے کے ٹھیک ہونے اور خراب ہونے کے ساتھ اس چیز کا کیا ربط ہے؟ اس حدیث کے جملوں کا باہم آپس میں ربط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو حلال اور حرام کی دنیا ہے، اس حلال کی طرف پہ قائم رہنا اور حرام سے بچنا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دل پاک نہ ہو، جب تک دل تزکیہ شدہ نہ ہو، جب تک دل بینا نہ ہو، آنکھوں والا نہ ہو، جب تک دل نورانی نہ ہو، سفید نہ ہو. اگر وہ گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، اگر وہ اندھا ہو چکا ہے، اگر وہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے، اگر اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی ہیں، تو ایسا دل جس کے پاس پورے جسم کی کمانڈ ہے، ایسا دل جسم کے تمام اعضاء کو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں مشغول کر دے گا، گناہوں میں ڈبو دے گا ان کو. تو جسم کو گناہوں سے بچانے کے لیے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے.
اور دل پر محنت یہ ایک مستقل کام ہے، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے، اس کے لیے ذکر کرنا پڑتا ہے، جو یعنی اس کا یہ ایک خود جس طرح علم اب ایک نصاب ہے نا، ہم یہ اس وقت ایک علمی مجلس ہے، ہم الحمدللہ حدیث کے طالب علم ہیں سارے کے سارے، ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھ رہے ہیں۔ جیسے تعلیمی مجالس ہوتی ہیں اور تعلیمی نصاب ہوتا ہے، اس کے لیے ایک انتظامی ترتیب ہوتی ہے، ہم نے وقت دیکھیں، آپ سب لوگ 1 گھنٹہ روزانہ دے رہے ہیں الحمدللہ، اہتمام سے آپ لوگ اس کے لیے بیٹھتے ہیں، وضو کر کے بیٹھتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ جو کچھ سیکھتے ہیں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بعض چھوٹے چھوٹے بچے مجھے ویڈیوز بھیجتے ہیں اپنی بنا کر، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک تو اس پہ لکھا ہوا تھا پورک سوپ، اس کا جب میں نے دیکھا نا، دیکھ کر ہی جیسے میں نے بڑی مشکل سے اپنی قیروں کی پلیٹ رکھی اور میں چلا گیا ہال سے، اور اس دن شام تک کوئی چیز کھانے کو دل نہیں چاہا۔ وہ جو اس کے دھوئیں اٹھ رہے تھے نا، اس میں سے وہ جو صرف سونگھے تھے جس سے بو تھے، اس کی وجہ سے سارا دن متلی ہوتی رہی، دل کچا ہوتا رہا، اور اس کا تصور بھی کرتا تھا تو طبیعت خراب ہوتی تھی۔ اب حالانکہ ایک اسلامی ملک، اور میں تو حیران تھا، مجھے اس ہال میں جو لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، ان میں ایسے کوئی بہت بڑی تعداد میں، یا مجھے کوئی غیر ملکی ایسا بندہ جو مسلمان نہ ہو، میں تو نہیں پہچان سکا۔ میں حیران تھا کہ یہ کس کے لیے رکھے ہیں، کس کے لیے یہ ہے یہاں موجود۔ کہنے کا مقصد یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کا جتنا زیادہ واسطہ چیزوں کے ساتھ پڑتا ہے، جو ٹریول زیادہ کرتے ہیں، جو لوگ چائنا جاتے ہیں، بعض ایسے ملکوں میں جاتے ہیں، کوریا جاتے ہیں، اور ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد یا کم ہے، یا ان کا نظام ایسا منظم نہیں ہے، یا جو اور ملکوں میں رہتے ہیں، وہ اپنے کھانے پینے میں بہت احتیاط کریں۔ اور اب یہ چیز صرف گوشت اور صرف یہ چیزیں نہیں رہ گئیں، بلکہ اس میں ہر چیز میں اس کے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے لیے جو حلال کی تعلیمات دینے والے ادارے ہیں، بڑے مشہور بعض ادارے ہیں، بڑے اوتھینٹک ادارے ہیں، وہ حلال سرٹیفکیشن کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں یا نہیں ہے۔ تو ایسے کسی مستند اگر کسی چیز کے بارے میں بھی آپ کو شک ہو، تو کسی مستند ایسے اسلامی ادارے کی سرٹیفکیشن کو ضرور دیکھیں جس نے اس کو حلال قرار دیا ہو۔ اس کے بغیر یہ چیزیں نہ خود استعمال کریں، نہ اپنے بچوں کو کھلائیں، اس کے براہ راست اثرات ان کے اعمال کے اوپر پڑیں گے، اور حرام یا ناپاک چیزوں کا اثر جو ہے انسان کے اعمال کے اوپر۔ تو پھر اس کے بعد کیا کہا اگلی بات، کہ کہا کہ اے ایمان والو، پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، ما رزقناکم، ثم ذکر الرجل، آپ نے ایک بندے کا ذکر کیا، آپ نے کہا جیسے ایک بندہ ہے، یطیل السفر، لمبا سفر اس نے کیا ہے، اور اشعث اغبر، بال اس کے بکھرے میں ہیں، اور وہ غبار آلود ہے سارا کا سارا، یمد یدیہ الی السماء، ہاتھ اس نے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ۔ یہ اس کی قابل رحم حالت کا بیان ہو رہا ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پراگندہ حال بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، جس کی غبار آلود، جو بیچارہ اتنا عاجز اور مسکین، اور ہاتھ اللہ کی طرف آسمان کی طرف اٹھائے ہیں، اور کہتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے، یا ربی یا ربی، اللہ کو پکار رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَطْعَمُهُ حرام، کھانا حرام ہے پیٹ میں، وَمَشْرَبُهُ حرام، پینا حرام ہے اس کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، لباس حرام کا پہنا، وَغُذِيَ بِالْحَرام، جسم حرام سے بنا ہوا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی اس دعا پر اللہ جل شانہ کیسے کان دھریں؟ ہر چیز تو حرام کی ہے، تو اس کی اس دعا کو قبولیت کا دروازہ کون سا کھولا جائے اس کے اوپر، اور کہاں سے اس پر اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل کس دروازے سے اترے جو سر سے لے کے پاؤں تک حرام میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس لیے بہت براہ راست تعلق ہے دعاؤں کی قبولیت کا حلت اور طیب چیزوں کے ساتھ، حلال اور پاک لباس، حلال اور پاک خوراک، حلال اور پاک آمدن، اس کا انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔
اس لیے انتہائی اجتناب کرنا چاہیے حرام سے اور مشتبہ چیزوں سے، مشکوک چیزوں سے، کسی مشکوک چیز کی جانب. اور مشکوک، پچھلی حدیث آپ نے پڑھ لی کہ مشکوک گیٹ وے ہے، رستہ ہے حرام کی جانب جانے کا. آج ہم مشکوک چیزوں کی پرواہ چھوڑ دیں گے، کل حرام کا ارتکاب اللہ نہ کرے کہ شروع ہو جائے گا. تو آپ نے یہ کیسی عجیب کیفیت کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے آیا، مسافر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم غبار آلود ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، یا ربی یا ربی یا ربی اللہ کو پکار رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مطعمہ حرام، کھانا حرام، مشربہ حرام، پینا حرام، وملبسہ حرام، لباس حرام، وغذی بالحرام، غذا حرام، اور اس کو جو اب تک اس نے کھایا ہے وہ حرام. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کہاں سے اس کی سنی جائے، کہاں سے اس کی مانی جائے، کون سا قبولیت کا دروازہ اس پہ کھولا جائے کہ جو اس کی یہ یا رب پر جو مانگ رہا ہے وہ اس کو دیا جائے. تو یعنی اس سے مراد یہ، یوں تو اللہ تعالیٰ دے تو سب کو رہا ہے، اللہ جل شانہ تو کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، اور مطلب یہ کہ اس کی وہ دعائیں جو یہ اپنی دنیا میں اللہ کے رحمتوں، برکتوں، قبولیتوں، سعادتوں، جنت اور آخرت اور قبر پر جو کچھ مانگ رہا ہے، اس میں اس قسم کی دعائیں اس کی کیسے قبول ہوں. چوتھی حدیث ہے، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. یہ حدیث ہے نہیں عن المنکر کے بارے میں. نہیں کہتے ہیں روکنے کو، اور منکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ من رآ منکم منکرا، یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 49 ہے، اور بعض نسخوں میں 78 ہوگی، یہ دو مختلف نمبر چل رہے ہوتے. کہ اس میں کہا گیا کہ اگر تم کوئی اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی کوئی چیز دیکھ لو، من رآ جو دیکھ لے، منکرن منکر، تو اس کے سب سے پہلے چاہیے کہ فلیغیرہ بیدی، کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، منع کر دے. یہ نہیں ہوگا اگر اس کا بس چلتا ہے تو، اور اس میں سب سے زیادہ بس حکمران کا چلتا ہے، اور اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج لوگ حکومتوں کو مزے کی چیز سمجھتے ہیں. کل جب ان سے پوری ریاست میں، پوری مملکت میں ہونے والے منکرات کو نہ روکنے کا جب سوال ہوگا، تب اندازہ ہوگا کہ کیا ہوا ہے. جب یہ سوال ان سے ہوگا کہ تمہاری ریاست میں، تمہاری حکومت میں، تمہارے ملک میں یہ نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی، یہ منکرات ہوتے رہے، تم اس کو روک سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں روکا. ایسے ہی ایک باپ سے اس کے گھر کے بارے میں، ماں سے اس کے بچوں کے بارے میں، تو ہر ایک سے اپنی اپنی جورسڈکشن میں سوال ہوگا. اچھا، اور دوسرا، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اپنی زبان سے روک. اور زبان سے ضرور کہیں گے یہ کام غلط ہے. ہم لوگ بعض اوقات کسی کی ناراضگی کے خوف سے، کہ یہ اسلامی معاشرے میں ایک بہت بڑی خیر کی چیز ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ چیز غلط ہے. غلط کو غلط کہنا طریقے کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، بالکل اس میں کوئی، ہم تو بھائی دوسروں میں انٹروین نہیں کرتے، ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے، کسی کو کچھ نہیں. آپ نے دیکھا مغربی تہذیب میں اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو کیوں روکیں، اور آپ کیوں منع کریں، آپ کیوں اس پہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کریں. ہر بندہ آزاد ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. یہ نئی تہذیب میں یہ چیزیں بڑی، ایک بندے کی پرائیویسی اور ایک بندے کا اپنا ایک وہ سمجھا جاتا ہے. اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہے. اسلامی معاشرے میں برائیوں پر تنبیہ ہے،
اور ہر ایک سے اس کے بقدر ہے. تو کہا کہ زبان سے، اس لیے اگر کوئی یاد رکھیے ایک اصول بنا لے، اگر کوئی آپ کے کسی منکر پر آپ کو ٹوک دے، برا مت منائے، یہ مت کہیں کہ تم نے غلط کیا، اس نے نہیں منکر کیا ہے. ہاں خدا نہ خواستہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے رک نہیں سکے، تو بھی اس کو قصوروار مت سمجھے، اپنے آپ کو ہم قصوروار سمجھے. تیسرا درجہ کہا کہ جو زبان سے بھی نہ کہہ سکے، اتنی بھی اس کی ہمت نہیں ہے، یا اس کے نتیجے میں کسی ایسے ریٹیلیشن میں، کسی ایسے رویے کا اندیشہ ہے جو اس کی برداشت سے باہر ہے، تو فبی قلبہ، تو دل میں ضرور برا سمجھے کہ یہ کام برا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اللہ تعالی سے پناہ مانگتا ہوں. اور یہ دل والا معاملہ ہے، جو دل میں سمجھنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے نیچے کوئی اور سٹیج نہیں ہے، اس سے نیچے کوئی اور سٹیج نہیں ہے. اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا برائی کو، تو پھر وہ کون سی سٹیج ہوگی؟ دل سے بھی برائی کو نہ سمجھ. جب دل میں سمجھنا آخری درجے کا کمزور ایمان ہے، تو دل میں بھی برا نہ سمجھنا. تو ہم دن بھر میں جو منکرات ہماری نگاہیں پڑتی ہیں، ان منکرات پر، بے حیائی کی چیزوں پر، شراب کے اڈوں پر، شراب کی دکانوں پر، چوری کی چیزوں پر، کرپشن کی چیزوں پر، جھوٹ پر، جس برائی پر بھی نگاہ پڑے، تو دل ہی دل میں ضرور کہیں یا اللہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، یا اللہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، یا اللہ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. تو انسان کم سے کم اس تیسرے درجے میں ضرور آ جائے گا. اچھا جی، 4 حدیثیں ہو گئی. مجھے یہ پرچہ آیا ہے ہماری ٹیم کی طرف سے کہ آج ان کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، بفرنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ، کوئی لیپ ٹاپ کا کوئی ایشو آ گیا، تو اس لیے اس حدیث پر اگر آج ہم ختم کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سب لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہو اور وہ احادیث پھر آگے چلی جائیں گی، تو پھر مطالبہ آئے گا کہ اس کو دوبارہ پڑھا جائے. تو آج کی ان 4 احادیث پر ہم آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں اور اس پہ دعا کر لیتے ہیں. انشاءاللہ کل آگے اللہ نے چاہا تو چلے گا. دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب العالمین ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرما، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا ذا القوۃ المتین، ہم سب کو حدیث شریف کا، دین کا، قرآن پاک کا ایک مخلص، سچا اور باعمل طالب علم بنا دے. یا اللہ ہمارے ان بچوں کو جو اس درس میں ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کو دین کے لیے اللہ قبول فرما لیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دیں، بیماروں کو شفا عطا فرما دیں، اس وبا سے یا اللہ پوری انسانیت کی جان چھڑا دیں. اور یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین ہماری مسجدوں کو آباد فرما دیں. اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو کچھ ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.